ہاں اللہ تبارک و تعالی ایک عدالت ایسی رکھی ہے کہ وہاں پر ان کو پورا کا پورا صلہ دیا جائے گا۔ مثلا دنیا کے اندر ایک شخص نے 100 انسانوں کو اگر قتل کر دیا تو دنیا کی عدالت کیا کرتی ہے؟ اس ایک شخص کو پھانسی چڑھا دیتی ہے، اس کو قتل کے بدلے میں قصاصاً قتل کر دیتی ہے۔ تو یہ تو 100 میں سے ایک آدمی کا قصاص ہوا، ایک آدمی کے قتل کا بدلہ ہوا، باقی 99 انسانوں کا بدلہ کہاں ہے؟ زیادہ سے زیادہ کاغذ کے ٹکڑے پہ جج لکھ دیتا ہے 100 مرتبہ پھانسی دے دی جائے۔ کیا 100 مرتبہ پھانسی دینا ممکن ہے؟ سوائے اس کے کاغذ پر ایک لکھی تاریخ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھانسی ایک ہی دفعہ دی اور انسان مر گیا، ہلاک ہو گیا، اب دوسری دفعہ پھانسی کس نے دینی ہے؟ ہاں یہ وہ ذات کر سکتی ہے جو دوبارہ اس کو زندہ کرے اور زندہ کر کے اب دوسری مرتبہ پھانسی دے دوسرے قصاص میں، پھر تیسری مرتبہ زندہ کر کے تیسری پھانسی دے تیسرے قصاص میں، اس طرح 100 مرتبہ جب وہ اس طرح پھانسی دے، ہاں اب یہ اس کا بدلہ، اس کا انجام پورا ہوتا ہے، اس کا قصاص کا صحیح بدلہ ہے۔ لیکن دنیا کے اندر آپ ایک 100 کے انسانوں کے قاتل کی سزا 100 نہیں دے سکتے، بلکہ اس کو ایک آدمی کے بدلے میں قتل کریں گے۔ ہاں ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے، ایک مقام ایسا ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی عدالت ہے۔ دنیا کی سپریم کورٹ اور دنیا کی جو ہائی کورٹ، یہ جو سیشن کورٹ، یہ اس کی سزا کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خدائی کورٹ ہے وہاں پر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جہنم کی آگ کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالیں گے تو وہاں گویا کہ 100 انسانوں کے قاتل کی پوری سزا دی جائے گی، اور اس پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ لکھا ہے کہ اہل جہنم کے ساتھ اللہ عدل کا معاملہ کرتے ہیں، لہذا وہاں ایک رتی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جو ان کو سزا دی وہ سزا بالکل ان کے ظلم کے مطابق ہوگی۔ ہاں اہل جنت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کا معاملہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کے نیکیوں کا بدلہ آخرت میں اپنے فضل کے ساتھ بڑھا کر دیں گے، اور اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو دیکھا کہ کوئی ایک سا مقام ہونا چاہیے کہ جہاں دنیا کی اس گناہ کی پوری سزا ملے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر کوئی نیک کام کرنے والا، کوئی اچھا جو کارنامہ انجام دینے والا، سوائے اس کو ایک ایوارڈ دے دیا جائے، ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے، اور اس کو چند پیسے اور رقم دے دی جائے کہ واہ واہ ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے، آپ کو ایوارڈ دے دیا گیا، آپ کو چیمپئن بنا دیا گیا، لیکن ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، ابھی تو اس کی نیکیاں، اس کے گویا کے کارناموں کا صلہ باقی ہے۔ اب وہ صلہ دینے والا کون؟ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے، کوئی اور خزانہ اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا وہ میدان رکھا ہے کہ میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے، بلکہ اپنے فضل کے ساتھ بڑھا کے عطا کر دیں گے، اور یہاں برائیوں کا پورا جو ہے ناپ تول کر جو ہے ان کو بدلہ دیا جائے گا، اور تاکہ دنیا کے اندر کسی پر ظلم نہ ہو۔ ورنہ اگر اس معاملے کو ایسے چھوڑ دیا جائے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عادل ہونے کا کیا مطلب رہا؟ اس لیے کہ دنیا میں ایک شخص ساری زندگی مظلومیت کی چکی میں پستا چلا گیا اور ظالم ظلم کرتا چلا گیا، بس اس کا بدلہ دینے والا کون؟ اس مظلوم کی مظلومیت کا حق ادا کرنے والا کون؟ اس کو اجر و ثواب دینے والا کون؟ دنیا کے اندر کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو ایک آخرتی عدالت ضرور ہونی چاہیے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس مظلومیت کے نتیجے میں جو ساری زندگی مظلومیت کی چکی میں پستا رہا ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلومیت کا پورا بدلہ ادا کرے۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی خدائی عدالت ہی کر سکتی ہے، دنیا کی کورٹ اور عدالتیں نہیں کر سکتی، کیونکہ کتنے دنیا کے اندر ظالم ایسے ہیں جو ظلم کرتے چلے گئے، دنیا میں ان کے ظلم کا ہاتھ کسی نے روکا نہیں۔ کتنے مظلوم ایسے ہیں دنیا میں مظلومیت کی چکی میں پستے چلے گئے، ان کی مظلومیت پر کوئی داد رسی کرنے والا نہیں تھا۔ تو اب بتائیے اس ظالم کے سزا کا قاعدہ کلیہ کہاں ہے؟ دنیا کی عدالتیں اور عدل کہاں ہیں؟ مظلومیت کی داد رسی کہاں ہے؟ ہاں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ حقیقت میں عادل ہے، وہ سچا عادل ہے، وہ پھر وہاں عدل کی عدالت قائم کرے گا، اور وہاں ظالم کو اس کا بدل، اس کی سزا دے گا، اور مظلوم کی اس کی داد رسی پوری کرے گا۔ اس لیے یہ تو عقل کا تقاضا بھی ہے اور کامن سینس ہے کہ آخرت کا میدان ہونا چاہیے، ایک دن ایسا ہونا چاہیے، ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جس عدالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سچے کو اس کا پورا بدلہ دے، اور جو اس جھوٹے کو اس کو پوری سزا دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم آخرت کو رکھا ہے۔